السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے خیر خیریت سے ہوں گے۔ اس دعا کے ساتھ جہاں رہیں ہنستے رہیں مسکراتے رہیں، دوسروں کے چہرے پر خوشیاں بکھیرتے رہیں۔ ناول رمز جنون، تحریر ہے نور آصف کی، ایپیسوڈ نمبر 63 پارٹ 1۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو جلدی سے جا کے میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ آئیں اپنے ناول کا آغاز کرتے ہیں۔ خان وہ سیاہ چادر میں لپٹی چیختے ہوئے بھاگتے ہوئے آ رہی تھی۔ اگر وہ بر وقت بریک نہ لگاتا، یقیناً اس کی گاڑی کے نیچے آ کر کچلی جاتی۔ ملالہ خان پھر بھی اس کی بونٹ سے آن ٹکرائی تھی۔ درخشی خانزادہ گاڑی روکے اسے برفیلی سرد کاٹ دار نگاہوں سے گور رہا تھا، جو اپنی اتھل پتھل سانسوں کے ساتھ اسے اپنی سبز گہری نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ درخشی خانزادہ گاڑی سے اترتے اس کی طرف تیزی سے بڑھتے اسے بازو سے جکڑے اپنے مقابل کر گیا تھا۔ کیا کر رہی ہو یہاں؟ درخشی خانزادہ برفیلے لہجے میں سوال داغتے اس کے بازو پر اپنی انگلیاں بے دردی سے پیوست کر گیا تھا۔ خان، مجھے تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ ملالہ خان اس کی بے درد گرفت پر اپنی سسکی لبوں میں دبا گئی تھی۔ اگر تمہیں مجھ سے بات کرنی ہی تھی حویلی میں کرتی، یہاں اکیلے آنے کی کیا ضرورت تھی؟ کون سا کھیل کھیل رہی ہو اب میرے ساتھ؟ درخشی خانزادہ انگارے چباتے ہوئے اس کی سبز آنکھوں میں اپنی آنکھیں گاڑ گیا تھا۔ اس طرح پہلے بھی اس کی گاڑی روکے اس کے ساتھ محبت کا جھوٹا ناٹک کیا تھا۔ کوئی کھیل نہیں کھیل رہی خان، حویلی میں بات کیسے کرتی؟ تم اپنی دوسری بیوی کے ڈر سے میری طرف دیکھتے تک نہیں؟ ملالہ خان شبنمی لہجے میں نہ چاہتے ہوئے بھی شکوہ کر گئی تھی۔ دوسری بیوی نہیں ہے، پہلی اور آخری بیوی ہے۔ وہ میری سمجھی تم؟ درخشی خانزادہ غصے سے اسے خود سے دور دھکیلتے گاڑی کی طرف تیزی سے بڑھا تھا۔ ملالہ خان اس کے بے دردی سے دھکیلنے پر گاڑی کے بونٹ پر اوندے منہ گری تھی۔ پہلی بیوی نہیں ہے وہ تمہاری خان، تمہارے کہنے سے سچ بدل نہیں جائے گا۔ ملالہ خان سیدھی ہوتی ہذیانی چیخ اٹھی تھی۔ یہاں سب کو پتہ ہے تم میری بیوی ہو، اس طرح بیچ چوراہے پر چیخ کر کیا ثابت کرنا چاہتی ہو تم؟ اس کے چیخنے پر اس کی طرف تیش و الم سے بڑھتے اسے بازو سے جکڑے پھر سے اپنے مقابل کر گیا تھا۔ یہاں سب جانتے ہیں خان میں تمہاری بیوی ہوں، تو تم بھی یہ مان لو، اپنا لو مجھے خان۔ ملالہ خان درخشی خانزادہ کے گریبان کو مٹھیوں میں جکڑتے بھیگے لہجے میں گڑگڑائی تھی۔ سب یہ بھی جانتے ہیں تم دلہن کے جوڑے میں بھاگ گئی تھی اور میں تمہیں رات کی تاریکی میں واپس لایا تھا۔ درخشی استہزائیہ ہنستے ہوئے اس کی مٹھیوں میں جکڑے اپنے گریبان کو ایک جھٹکے سے چھڑواتے اس کے نقوش میں لمحوں میں زردیاں بکھیر گیا تھا۔ خدا اتنے بڑے بڑے گناہ معاف کر دیتا ہے، تم بھی معاف کر دو۔ ملالہ خان روتے ہوئے درخشی کے گال پر اپنا کپکپاتا ہاتھ رکھ گئی تھی۔ کاش تم بے وفائی کی جگہ میرے سینے میں چاقو مار دیتی، میں اف بھی نہ کرتا، مگر تم نے میری جان نہیں نکالی، تم نے میری روح کو جلایا ہے، اس کے لیے تمہیں معاف نہیں کر سکتا، کبھی معاف نہیں کر سکتا۔ درخشی خانزادہ دھیمے لہجے میں کہتے اس کے خوبصورت گالوں پر ٹھہری شبنم اپنی انگلیوں پر بے حد نرمی سے چن گیا تھا۔ ملالہ خان کی سبز بے انتہا خوبصورت پرحزن گہری آنکھوں سے گرتے موتیوں میں اضافہ ہوا تھا۔ ہم انسان ہر بات میں خدا کو کیوں لے آتے ہیں ملالہ؟ وہ اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے اسے اپنے مزید قریب کر گیا تھا۔ تم انسان ہو تو میں بھی انسان ہوں، پھر مجھ سے خدائی کیوں چاہتی ہو؟ وہ خدا ہے، میں انسان ہوں تو مجھے انسان ہی رہنے دو۔ درخشی خانزادہ دھیمے لہجے میں بولتے اس کے نازک بدن کی کپکپاہٹ میں اضافہ کر رہا تھا۔ اگر بات خدا کی معافی پر آتی ہے تو خدا بھی ایک جرم معاف نہیں کرتا، کتنا ہی رو لو گڑ گڑا لو۔ درخشی کی سلگتی سانسوں کا بوجھ اس کے گالوں پر بڑھتا جا رہا تھا۔ ملالہ خان کو اپنی سانسیں گھٹتی محسوس ہو رہی تھی۔ کون سا جرم؟ وہ گھٹتی سانسوں سے سوال کر گئی تھی۔ بے وفائی، وہ سرگوشی نما آواز میں بولتے اس کی سینسیوں کی رفتار بڑھا چکا تھا۔ خدا کے علاوہ کسی اور کو خدا مان کر تو دیکھو، جتنا مرضی گڑ گڑانا، جتنا مرضی تڑپو، وہ تم تک نہیں پلٹے گا۔ درخشی خانزادہ کی سرد سرگوشیوں پر اسے اب سانس آنا بند ہو چکا تھا۔ میں تم سے محبت کرتی ہوں خان، عشق کرتی ہوں خان، فزین میرے لیے کچھ نہیں تھا، میرا یقین کرو۔ ملالہ خان نے تڑپتے ہوئے درخشی خانزادہ کو یقین دلانے کی کوشش کی۔ خان کی خانم نہیں ہو تم، اس لیے خان کہنا بند کرو۔ اپنے عاشق کا نام میرے سامنے مت لیا کرو بے وفا عورت۔ وہ حسین خان کے نام پر غصے سے بلبلاتے ہوئے اسے خود سے دور کر گیا تھا۔ سب نے دھوکہ دیا تمہیں، جسے اپنی مورے کا درجہ دیتے ہو اس نے تو دھوکہ دیا خان۔ انہیں بھی تو معاف کیا ہے، خانم بھی کرتے تمہاری زبان نہیں تھکتی۔ بکواس بند کرو اپنی،
عنایا بیوی ہے میری، درخزئی خانزادہ کی محبت، اس کا عشق۔ تم نے میرے نکاح میں ہوتے اس غزین خان کو سوچا مجھ سے بے وفائی کی، مگر عنایا کو نکاح میں لینے کے بعد میں نے ایک پل کے لیے بھی تمہیں نہیں سوچا۔ وہ برفیلے لہجے میں پھنکارتے ملالہ خان کو خود سے دور جھٹک گیا تھا۔ اگر تم سچے عاشق ہو تو بتاؤ اپنی بیوی کو جا کر کہ میں بھی تمہاری بیوی ہوں۔ دیکھتی ہوں خان کیسے تب تمہیں وہ ایک وفادار شوہر مانتی ہے۔ تم بھی اس کے لیے بے وفا کہلاؤ گے خان، صرف بے وفا۔ جو گالی مجھے دے رہے ہو وہ گالی وہ بھی تمہیں دے گی۔ ملالہ خان پھولتی سانسوں کے ساتھ بھیگے لہجے میں ہراتے درخزئی خانزادہ کا چہرہ لال ببوکا کر چکی تھی۔ درخزئی خانزادہ نے اپنا غصہ ضبط کرتے ہوئے گاڑی کا دروازہ کھولا تھا۔ بے وفاؤں کے شہر میں تم بھی بے وفا بن جاؤ گے۔ جب ٹھکرائے جاؤ گے تو پلٹ کر میرے پاس ہی آؤ گے، اس لیے ابھی پلٹ آؤ خان۔ ایسی محبت کروں گی جو کبھی کسی نے کسی سے نہیں کی ہوگی۔ بھول جاؤ گے میری پناہوں میں تم سب کچھ۔ ملالہ خان اس کی طرف بڑھتے، اس کی پشت کے ساتھ لپٹتے، اس کے چوڑے سینے کو اپنے دونوں ہاتھوں سے سختی سے جکڑ دی تھی۔ میں تمہارے پاس آنے کا کوئی آپشن ہی نہیں چھوڑوں گا۔ بے وفا بن بھی گیا تو ایک بے وفا کی پناہوں میں واپس نہیں آؤں گا۔ اس کے ہاتھ بے دردی سے اپنے سینے سے ہٹاتے پلٹتے ہوئے اس کو بالوں کو مٹھی سے جکڑتے اس کی گردن کو جھٹکا دے گیا تھا۔ ملالہ خان نے درد سے سسکی بھری تھی۔ بے وفا کہلاؤں یا دھوکے باز، اسے کبھی خود سے دور جانے دوں گا یہ تمہاری غلط فہمی ہے۔ وہ میری ہے اور میری رہے گی، ہمیشہ میری دھڑکنوں میں قید۔ درخزئی خانزادہ اس پر جھکے اپنی سلگتی سانسیں اس کے خوبصورت نقوش پر چھوڑتے اس کے نقوش جھلسا گیا تھا۔ کیوں لگتا ہے یہ سب تم مجھے تڑپانے کے لیے کہتے ہو، مجھے جلانے کے لیے کہتے ہو؟ کیوں لگتا ہے تم اس کے قریب جا کر مجھے سزا دیتے ہو؟ وہ ہچکیوں سے بولتے اب اس کی شال کو مٹھیوں میں جکڑ گئی تھی۔ تمہیں اپنی خوبصورتی پر مان ہے ملالہ خان، تم اس لیے یہ سب سوچتی ہو۔ تم پر حق تو میں کل بھی ختم کرنا چاہتا تھا، تم پر حق میں آج بھی ختم کرنا چاہتا ہوں۔ درخزئی خانزادہ استہزائیہ ہنستے ہوئے اسے سیدھا کرتے اپنے حصار سے آزاد کر گیا تھا۔ تم مردوں کے پاس ایک ہی ہتھیار کیوں ہوتا ہے عورت کو چپ کروانے کا؟ ملالہ خان نے روتے ہوئے استغفار کیا۔ درخزئی خانزادہ سے جبڑے بینچتے قہربار نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ اسے اپنے ایک پرانے دوست کی شادی پر جانا تھا جو اس کا راستہ روک کر کھڑی ہو گئی تھی۔ وہ لوگ اس جگہ پر کھڑے تھے جہاں زیادہ آمد و رفت نہیں ہوتی تھی۔ جب جب میں خان تم سے اپنے حق کی بات کرتی ہوں تم حق توڑنے کی بات کر کے میری زبان کو تالا لگا دیتے ہو۔ ملالہ خان کی پرسوز ہچکیاں بڑھتی جا رہی تھی۔ معافی چاہتی ہوں، صرف جیسے رکھو گے رہ لوں گی، تمہارے اور عنایا کے بیچ بھی نہیں آؤں گی۔ ساری عمر اس رشتے کو چھپاؤ گے تب بھی آہو پکار نہیں کروں گی۔ بس رات کی تنہائی میں کچھ گھڑیوں کے لیے میرے شوہر بن جانا۔ ملالہ اس کی بات پر گرجتے ہوئے اپنا ہاتھ اٹھاتے ہوا میں معلق کر گیا تھا۔ ملالہ خان اپنے گال پر ہاتھ رکھتے سہمتے ہوئے کئی قدم پیچھے ہوئی تھی۔ بیوی بن کر رہنا چاہتی ہو یا داشتہ؟ وہ اپنے ہاتھ پہلو میں گراتے اسے دونوں بازوں سے جکڑے اپنے قریب کرتے اس کی ہرنی سی سہمی آنکھوں میں اپنی آنکھیں گاڑ گیا۔ وہ سہمی نگاہوں سے اسے دیکھتے اپنے گال پر ابھی بھی ہاتھ رکھے ہوئے تھی۔ مقابل کے تھپڑ کافی جاندار ہوتے ہیں، وہ اس بات سے بخوبی آشنا تھی۔ تمہارے لیے کچھ بھی بن سکتی ہوں، کچھ بھی بن سکتی ہوں خان، وہ ٹوٹے لفظوں سے بولی تھی۔ خود کو اور مت گراؤ میری نظروں میں کہ اٹھ ہی نہ سکو ملالہ۔ میں اتنا کمظرف مرد نہیں ہوں جو رات کی تنہائی میں چھپ کر تم سے رشتہ بنائے، تمہارے قریب آؤں۔ مجھے تمہاری خوبصورتی سے گن آتی ہے ملالہ خان۔ وہ اسے بازوؤں سے بے دردی سے جکڑے نفرت آمیز لہجے میں غرایا تھا۔ مگر میں اتنی ہی کمظرف عورت ہوں خان، جو تمہیں پانے کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہے۔ مجھے تمہاری دھڑکنوں سے لپٹنا ہے، مجھے تمہاری قربت چاہیے، مجھے تم چاہیے، چاہے تھوڑی دیر کے لیے ہی صحیح۔ ملالہ خان پھر سے گڑگڑائی تھی۔ کچھ بھی کر سکتی ہو میرے لیے؟ درخزئی خانزادہ اس کی بات پر غصے سے اڑاتے ہوئے اس کی کلائی جکڑے تیز تیز قدموں سے آگے بڑھنے لگا۔ کہاں لے کر جا رہے ہو خان؟ ملالہ خان اس کے باری تیز قدموں کا ساتھ دیتے اپنی بھیگی متورم آنکھیں چادر سے بے دردی سے رگڑتے ہوئے بھاگتے جا رہی تھی۔ مقابل کے باری قدموں کا ساتھ دینے کے لیے اسے بھاگنا پڑ رہا تھا۔ وہ بنا رکے اب اونچائی کی طرف بڑھتے پہاڑ کی مشکل اونچائی چڑھنے لگا۔ ملالہ خان اس کے ساتھ گھسٹتی جا رہی تھی۔ ایک دو بار وہ گرتے گرتے بچی تھی۔ اس سے پہلے وہ منہ کے بل گرتی وہ اس کی کلائی بے دردی سے کھینچ لیتا اور اس کے ساتھ کھینچی جاتی تھی۔ وہ لوگ اب ایک بہت اونچائی جگہ پر تھے جہاں برفیلی ہواؤں کی شدت بڑھ گئی تھی۔ خان، وہ نیچے کی طرف دیکھتے چکراتے ہوئے درخزئی خانزادہ کے ساتھ لپٹی تھی۔ نیچے کی طرف بہت بہتا گہرا دریا تھا۔ ایک مرتبہ تو میرے لیے دریا میں کودتے ڈوبنے کی شاندار ایکٹنگ کی تھی، میں چاہتا ہوں آج بھی اس میں میرے لیے کود جاؤ۔ درخزئی خانزادہ سے بازوں سے جکڑے کنارے پر کر گیا تھا۔ خان،
لالہان اس کی شال مٹھیوں میں جکڑے خوفزدہ ہوتے چیخی تھی۔ اسے کنارے پر کھڑا کیے دونوں شانوں سے جکڑے نیچے کی طرف جھکائے ہوئے تھا۔ کیا ہوا خان کی خانم؟ موت سے ملنے سے پہلے ہی ڈر گئی؟ ان برفیلی ہواؤں میں بھی تمہاری پیشانی پر موتی چمک پڑے؟ وہ اس کی پیشانی کو تر دیکھتے استہزائیہ مسکرایا تھا۔ خان خدا کے لیے مجھے اوپر کرو، میں مرنا نہیں چاہتی۔ یہاں سے دھکا دو گے تو میں مر جاؤں گی۔ یہ دریا بہت خطرناک ہے۔ سنا ہے یہاں مگرمچھ بھی ہیں۔ ملالہ کپ کپاتے لبوں سے التجا کرتے اس کی شال کو کھینچتے اوپر ہونے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ اب اس کی کمر کو بینڈ کیے اسے جھکائے اس پر جھکے ہوئے تھا۔ ملالہ خان کی چادر سر سے اترتے اس کے شانوں پر لہرا رہی تھی۔ اس کے سنہرے گنے بال بھی نیچے کی طرف ہوا سے لہرا رہے تھے۔ بہت خوبصورت ہو تم۔ یہاں اس پہاڑ کی اونچائی پر حق لینے میں کیا حرج ہے؟ درخزئی خانزادہ بھاری آواز میں بولتے اس کی دودیا شفاف گردن میں اپنی گھنی بیئڑ رگڑ گیا تھا۔ نہیں نہیں خان، خدا کا واسطہ ہے مجھے اوپر کرو۔ ملالہ خان نے روتے ہوئے التجا کی تھی۔ وہ اسے نیچے کی جانب بینڈ کرتا ہی جا رہا تھا۔ تمہیں میری قربت چاہیے تھی، اپنا حق چاہیے تھا، تو یہاں اپنا حق لینے میں کیا حرج ہے میری بے پناہ خوبصورت بیوی؟ اس کی دھڑکنوں کے ساتھ اب لپٹتے شرٹ کے اوپر سے وہاں پر اپنے دانت بے رحمی سے گاڑ گیا تھا۔ نہیں خان نہیں، ملالہ خان خوف سے چیخی تھی۔ کیوں نہیں؟ یہی تو چاہتی تھی، اب حق دے رہا ہوں تو کیوں چیخ رہی ہو؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے غرایا تھا۔ ایسے نہیں خان، اس جگہ نہیں خان۔ ملالہ خان کانپتے ہوئے بری طرح رو رہی تھی۔ کیوں نہیں خانم، یہاں کیوں نہیں؟ وہ ایک ایک لفظ چبا گیا۔ یہاں کیسے ہوگا خان؟ ملالہ خان اس کی شال پر اپنی گرفت مضبوط کرتی جا رہی تھی۔ اب اسے کمر سے چھوڑ چکا تھا۔ یہ مجھ تک چھوڑ دو، میں لے لوں گا خانم اپنا حق۔ ایکسپیرینسڈ شادی شدہ مرد ہوں، میں لے لوں گا تم سے ان پتھریلے پہاڑوں پر اپنا حق۔ تم بچاؤ مجھے، تمہارا نازک بدن ان پتھروں پر میرے لیے رگڑ کھا لے گا؟ درخزئی خانزادہ نے اس کی سبز آنکھوں میں جھانکتے مسکراتے ہوئے سوال لیا۔ نہیں خان، نہیں خان، خدا کے لیے مجھے چھوڑ دو۔ لالہ خان روتے ہوئے چیخی تھی۔ بس اتنا ہی دم ہم تھا تمہارے اندر، میرے لیے کچھ بھی کر سکتی ہو، جہاں مجھے میرا حق کیوں نہیں دے سکتی؟ وہ غرایا تھا۔ خان مجھے اوپر کرو، میں گر جاؤں گی۔ ملالہ خان نے ہذیانی روتے ہوئے اس کی منت کی تھی۔ اس دریا میں مگرمچھ نہیں، یہ تو سنی سنائی باتیں ہیں۔ اب اس میں کود جاؤ میرے لیے۔ وہ اپنی شال اس کی مٹھیوں سے چھڑوانے کی شاندار ایکٹنگ کرتے اطمینان سے اس سے گویا ہوا۔ ملالہ خان بری طرح سہم گئی تھی۔ وہ کانپتے ہوئے اس کی شال کو مزید مضبوطی سے جکڑ گئی۔ تمہیں تو سوئمنگ بھی آتی ہے، پھر بھی ڈر رہی ہو آج اس دریا سے؟ درخزئی نے اس کی سہمی آنکھوں میں دیکھتے چپتے ہوئے سوال داغا۔ ملالہ خان خاموشی سے اسے سسکتے ہوئے دیکھتے اس کی شال دونوں طرف سے مٹھیوں میں جکڑے ہوئے تھی۔ شال کا سہارا تھا ورنہ اس خطرناک دریا میں کب سے پھسل جاتی۔ جواب دو، وہ اس کی خاموشی پر دہاڑا تھا۔ آتی آتی ہے سوئمنگ، مگر وہ دریا اتنا خطرناک نہیں تھا۔ یہاں بہت اونچائی ہے خان، یہاں سے کودی تو مر جاؤں گی۔ جو بھی اس دریا کی گہرائی کی نظر ہوا وہ واپس نہیں آ سکا۔ خان تم جانتے ہو یہ یہاں کا خطرناک دریا ہے۔ ملالہ خان ٹوٹے لفظوں سے بولتے شدت سے رو دی تھی۔ یعنی تم اس دریا سے اس لیے کودی کیونکہ تم جانتی تھی تم وہاں سے بچ جاؤ گی، اور اگر نہ بھی بچ سکی میں تمہیں بچا لوں گا؟ درخزئی خانزادہ تلخی سے سوال کرتے ہنسا تھا۔ ملالہ خان اسے ڈبڈبائی آنکھوں سے دیکھتے اب سٹل تھی۔ جواب دو، وہ ہو رہا تھا۔ خان ایسا ہی ہے۔ روتے ہوئے اس بات میں سر ہلا گئی تھی۔ اس کے اس بات میں سر ہلانے پر درخزئی خانزادہ کی تلخ ہنسی بڑی تھی۔ پھر بھی تم چاہتی ہو میں تم پر اعتبار کروں، تم پر یقین کروں، تمہاری جھوٹی محبت پر اعتبار کروں؟ وہ غصے سے چیخا تھا۔ لالہ خان بری طرح سہمی تھی۔ خان میرے مرنے سے یا اس دریا میں کودنے سے کیسے ثابت ہو سکتا ہے میں تم سے محبت کرتی ہوں؟ محبت ثابت کرنے کے لیے مرنا ضروری تو نہیں ہوتا۔ ملالہ خان ہچکیوں سے بول رہی تھی۔ میرے لیے تم ایسے ہی سچی ثابت ہوگی، ابھی اسی وقت مر جاؤ ملالہ خان، کود جاؤ یہاں سے۔ وہ حلق کے بل اتنی زور سے چیخا تھا کہ پہاڑوں سے پلٹتے ہوئے اس کی چیخیں سنائی دے رہی تھی۔ مر جاؤ ملالہ خان، ہر طرف پہاڑ جیسے صدائیں دے رہے ہیں۔ یہ گونج سنتے ملالہ خان کی پرسوز ہچکیوں میں اضافہ ہو رہا تھا۔ میں تم سے اتنی شدت سے نفرت کرتا ہوں ملالہ خان کہ تمہاری سوچ ہے۔ کاش میں خانم بی کی قسم میں نہ جکڑا ہوتا، تمہیں اس دن ہی آزاد کر دیتا جس دن میرے منہ پر تم نے اپنی بد کرداری سے تمانچے مارے تھے۔ میں بد کردار نہیں ہوں خان۔ وہ درخزئی خانزادہ کی بات پر اتنی زور سے حلق کے بل چیخی تھی کہ پہاڑوں پر اس کے لفظوں کی گونج بھی بڑھی تھی۔ وہ اس کے بلبلانے پر مدہن سا ہنسا تھا۔ کاش اس دن ہی تمہیں اپنے نکاح سے آزاد کر دیتا، آج تم مجھے بے وفا ہونے کی گالی نہ دیتی۔ ٹکڑوں میں تقسیم کر رکھا ہے تم نے درخزئی خانزادہ کو۔
وہ اپنی سوین کا ہو کر بھی نہیں ہے۔ اگر کبھی تمہاری وجہ سے اسے تکلیف پہنچی، وہ مجھ سے دور ہوئی، میں تمہاری جان لے لوں گا۔ اس کی گردن کو بے دردی سے جکڑ گیا تھا۔ ملالہ خان اس کی بے درد گرفت پر بری طرح پڑپڑائی تھی۔ شال اس کی مٹھیوں کی گرفت سے آزاد ہوئی تھی۔ درخزی اس کی گردن چھوڑتے اس کی کمر کو جکڑ گیا تھا۔ ملالہ خان اپنی سانسیں بحال کرتے بری طرح کھانس رہی تھی۔ درخزی اس پر جھکے ابھی بھی اسے قہربار نگاہوں سے گور رہا تھا۔ خان، ساری سزائیں میرے حصے میں کیوں؟ خانمبی اور بہرے من کو تو تم نہیں چھوڑ رہے۔ میں تم سے یہاں اپنا حق مانگنے کی یہ بتانے آئی تھی، وہ لوگ تم سے تمہاری جائیداد پر دھوکے سے سائن کرواتے جا رہے ہیں تاکہ کل کو تمہارا بچہ ہونے کے بعد وہ تمہاری بیوی کے سائن کرواتے وہ اس تمام جائیداد کے وارث بن جائیں۔ روتے ہوئے ہچکیوں سے زیزا بتا گئی۔ درخزی خانزادہ اس کی بات پر یکدم ہنسنے لگا تھا۔ وہ ہنستا ہی جا رہا تھا۔ درخزی خانزادہ کے ہنسنے ملالہ خان کی ہراساں نگاہوں کے اشکوں میں اضافہ ہوا تھا۔ تمہیں لگتا ہے مجھے یہ سب نہیں پتا؟ درخزی خانزادہ نے استہزائیہ ہنستے ہوئے سوال کیا تھا۔ پتا ہے کیا؟ ملالہ خان جواباً سوال کرتے ہچکی لے گئی۔ مجھے پتا ہے خانم، ناحق تم نے اس دن وہ چائے ان پیپرز پر گراتے اپنا ہاتھ جلایا۔ اس کی سبز آنکھوں میں دیکھتے تنزیہ مسکرایا تھا۔ ملالہ خان کی ہچکیوں میں اضافہ ہوا تھا۔ یعنی وہ سب کچھ جانتا تھا۔ ملالہ خان کو اس دن سے زیادہ آج جلن ہوئی تھی۔ پورے وجود میں جلن کا احساس بڑھا تھا۔ جتنے مرضی پیپر سائن کروا لیں مگر کچھ بھی بہرے من کے نام کبھی نہیں ہو سکے گا۔ پتا ہے کیوں؟ درخزی خانزادہ نے برفیلے لہجے میں مسکراتے ہوئے سوال کیا۔ کیوں؟ ملالہ خان نے مدھم مگر شبنمی لہجے میں پوچھا۔ وہ ابھی بھی اسے نیچے کی طرف بینڈ کیے ہوئے تھا۔ فرق صرف اتنا تھا، اسے کمر سے جکڑے ہوئے تھا۔ خوف اب تھوڑا کم ہوا تھا۔ کیونکہ میرے بچے کی ماں عنایا بنے گی، تم نہیں۔ وہ بے رحمی سے بولتے اس کا وجود کسی آرے کی مانند کاٹ گیا تھا۔ مگر تم ایک بات نہیں جانتے درخزی، ملالہ خان بھیگے لہجے میں بولتے سرنفی میں ہلا گئی تھی۔ کیا؟ درخزی خانزادہ نے اس کی نقوش میں تکلیف کے آثار گلتے محسوس کرتے اطمینان سے پوچھا۔ ان پیپرز میں تمہاری مورے کی زمین کے پیپرز بھی تھے، جس پر تم اسکول بنانا چاہتے ہو، جس پر صرف تمہارے سائن درکار تھے۔ اس دن تم سائن کر دیتے، اپنی مورے کی زمین سے ہاتھ دھو بیٹھتے۔ ملالہ خان کی بات بات درخزی کی رنگت میں انار دہکے تھے۔ جھوٹ بول رہی ہو تم، وہ اس کی بات پر بلبلاتے ہوئے غرایا تھا۔ سچ کہہ رہی ہوں، ملالہ شدت سے روئی تھی۔ درخزی خانزادہ کے باری قدم لڑکھڑائے تھے۔ آنکھوں میں ٹوٹے کانچ کی چبھن بڑی تھی۔ پتہ لگا لوں گا میں، اگر تم نے مجھ سے غلط بیانی کی تو تمہیں یہاں سے ہی دھکا دوں گا۔ وہ غصے سے دھمکی دیتے اسے کمر سے جکڑے سیدھا کر گیا تھا۔ اسے خانم بھی یہ دھوکہ بھی دے سکتی تھی، وہ چاہتے ہوئے بھی یقین نہیں کر پا رہا تھا، چکرنا نہیں چاہتا تھا، مگر وہ خود کو اندر سے ٹوٹا محسوس کر رہا تھا۔ وہ زمین اس کے لیے اس کی جان سے بڑھ کر تھی۔ ملالہ خان گہرے سانس لیتے درخزی کے چوڑے سینے میں سمائی تھی۔ وہ غصے سے اسے بازو سے جکڑے خود سے علیحدہ کر گیا۔ خان، ملالہ خان لڑکھڑاتے ہوئے پیچھے کو ہوتے چیخی تھی۔ درخزی نے اسے تھامنے کے لیے ہاتھ بڑھایا تھا۔ اس کی شال مٹھیوں میں جکڑے اپنی طرف کھینچ گئی تھی۔ ملالہ، درخزی خانزادہ چیختے ہوئے اسے بچانے کے لیے آگے کو ہوا تھا، مگر کنارے پر ہونے کی وجہ سے وہ بھی لڑکھڑاتا ہوا اس کے ساتھ اس پہاڑ کی اونچائی سے گرتا چلا گیا تھا۔ ملالہ خان کی دلخراش چیخیں گونجی تھی۔ اس کے ہاتھ سے درخزی کی شال بھی چھوٹ گئی تھی۔ وہ اتنی اونچائی سے گرتے اس گہرے دریا کی نظر ہوئی تھی۔ درخزی خانزادہ بھی اسی گہرے دریا کی نظر ہوا تھا۔ درخزی خانزادہ تیز لہروں کو چیرتے ہوئے سوئمنگ کرتے ہوئے خود کو بچا گیا تھا۔ وہ ایک بہت بہترین تیراک تھا۔ اس کے لیے مشکل نہیں تھا خود کو ان لہروں سے بچانا، مگر کوئی بھی عام تیراک خود کو نہیں بچا سکتا تھا۔ ملالہ، درخزی خانزادہ نے اوپر آتے ہوئے ملالہ خان کو ڈھونڈنے کی کوشش کی۔ وہ اسے کہیں نظر نہیں آئی تھی۔ وہ جلدی سے پانی میں غوطہ لگاتے ہی نیچے کی طرف بڑھنے لگا۔ اگر وہ بہت نیچے کی طرف چلی گئی ہوئی وہ اسے بچا نہیں سکے گا، وہ جانتا تھا۔ اسی طرف گولائی میں دریا کی لہریں آپس میں ملتی تھی۔ یہ دریا کا چکراتی گول حصہ تھا جو انسان کو خود میں سما لیتا تھا۔ درخزی خانزادہ کی قسمت اچھی تھی کہ وہ اس گولائی میں نہیں گرا تھا، مگر ملالہ خان کہاں تھی وہ نہیں جانتا تھا۔ وہ نیچے کی طرف تیرتے ہوئے ملالہ خان کو تلاش کرنے لگا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ ملالہ خان کے ڈوبتے وجود کو تلاش کر چکا تھا۔ اس کا جسم تیزی سے دریا کی اس گولائی کی طرف بڑھ رہا تھا۔ درخزی خانزادہ ملالہ خان کی گردن میں ہاتھ ڈالتے اسے کمر سے جکڑے تیرتے ہوئے اوپر آتے آگے بڑھنے لگا۔ دریا کی لہریں درخزی اور ملالہ خان کو دور دھکیل رہی تھی۔ وہ ملالہ خان کو کمر سے جکڑے خود کے ساتھ لپٹائے مشکل سے تیرتے ہوئے ایک بہت بڑے پتھر کو جکڑ گیا تھا۔ وہ ملالہ خان کو اس پتھر پر لٹاتے ہوئے خود بھی اس پتھر پر چڑھتے
ملالہ خان کے بے جان وجود کے اوپر آتے اپنی ٹانگیں اس کی گرد رکھے اس پر جھکا۔ وہ مکمل ہوش و خرد سے بیگانہ تھی۔ وہ پنجوں کے پل بیٹھے ملالہ خان کے پیٹ پر دباؤ ڈالتے ہوئے اس کے منہ اور ناک کے راستے پیٹ میں گیا پانی نکالنے لگا۔ درخزئی خانزادہ اس کے پیٹ کو دبا رہا تھا۔ ملالہ خان کی ناک اور منہ سے مکمل پانی باہر آ چکا تھا۔ اس نے 2 دن 3 ہچکیاں بھی لی تھی مگر پھر بھی ابھی تک ہوش و خرد سے بیگانہ تھی۔ درخزئی خانزادہ نے جھکتے ہوئے اس کی دھڑکنیں چیک کی، وہ مدھم سی چل رہی تھیں۔ وہ اس پر جھکے، اس کے منہ پر جھکے، اب اسے مصنوعی سانسیں دینے لگا۔ وہ اس کے ہونٹوں پر جھکے اسے مصنوعی سانسیں دے رہا تھا۔ ملالہ خان کے کپ کپاتے ہاتھ درخزئی کی گردن میں مفرل کے انداز میں لپٹی شال میں الجھے تھے۔ وہ بے یقینی سے خود کے اوپر جھکے درخزئی خانزادہ کی برفیلی سانسوں کو اپنے حلق میں اترتا محسوس کر رہی تھی۔ ملالہ خان کی آنکھوں سے موتی ٹوٹ کر برسے تھے۔ وہ اسے ایسے چھوئے گا، یہ تو ایک خواب تھا جس کی تعبیر ممکن نہ تھی۔ درخزئی خانزادہ اسے ہوش میں آتا محسوس کرتے اسے کمر سے جکڑے اوپر کو کرتے بینڈ کر گیا تھا۔ ملالہ خان گہرے سانس لیتے ہوئے بمشکل اٹھ کر بیٹھتے ہوئے درخزئی کے بازو کو جکڑ گئی تھی۔ وہ لوگ ابھی بھی دریا کے وسط میں ایک پتھر پر تھے جس پر وقتاً فوقتاً لہروں سے پانی آ گرتا تھا۔ لہریں اچھی خاصی طاقت رکھتی تھیں۔ وہ جیسے ان دونوں کو ان پتھر سے دور دھکیل رہی تھی۔ ملالہ خان ڈرتے ہوئے درخزئی کے چوڑے سینے میں سمائی تھی۔ اندھیرا ہونے سے پہلے ہمیں یہاں سے نکلنا ہوگا۔ وہ ملالہ خان کو بازو سے جکڑے خود سے جدا کرتے ہوئے کافی سنجیدگی سے بولا۔ درخزئی، یہاں مگرمچھ ہیں، میں اس دریا میں نہیں اتروں گی۔ ملالہ خان روتے ہوئے پھر سے اس کے سینے میں سمائی تھی۔ ڈرامہ مت کرو، اترو۔ وہ اسے بے دردی سے بازو سے جکڑے دریا میں اترتے ہوئے تیرنے لگا۔ ملالہ خان چیختے ہوئے اس کی گردن میں اپنی بازو حمائل کر گئی تھی۔ درخزئی خانزادہ ایک ہاتھ سے اسے کمر سے جکڑے دوسرے ہاتھ سے تیر رہا تھا۔ وہ اس کے لیے مشکل ہو رہا تھا۔ ملالہ خان ڈر رہی تھی یا ڈرنے کی ایکٹنگ کر رہی تھی، وہ نہیں جانتا تھا، مگر اسے اس دریا سے نکلتے کوئی سیف جگہ ڈھونڈنی ہی تھی۔ پانی بہت ٹھنڈا یخ تھا۔ اتنے مضبوط اعصابوں کا مالک ہونے کے باوجود یہ پانی جیسے اس کے وجود کو چیر رہا تھا۔ ملالہ خان تو ایک نازک سی عورت تھی۔ وہ کسی حد تک جانتا تھا وہ اس سچویشن میں ڈرامہ نہیں کر سکتی۔ وہ سچ میں خوفزدہ تھی، مگر وہ اس پر اب کسی معاملے پر اعتبار نہیں کر سکتا تھا۔ وہ ملالہ خان کو لے کر کنارے پر آیا۔ ملالہ خان کنارے پر آتے بری طرح ٹھٹھرتے ہوئی برفیلی زمین پر بے جان ہوتے وجود کے ساتھ سمائی تھی۔ اٹھو یہاں سے، اندھیرا ہونے سے پہلے ہمیں یہاں سے نکلنا ہے، جگہ خطرناک ہے۔ درخزئی خانزادہ اسے کلائی سے جکڑتے بے دردی سے اٹھا گیا تھا۔ خان! ملالہ خان اس کے ساتھ گھسٹتے ہوئے اسے روتے ہوئے پکار بیٹھی۔ درخزئی خانزادہ نے مڑتے ہوئے اس پر اپنی سرخ آنکھیں گاڑی۔ ملالہ خان پر نظر پڑتے اس کی رنگت میں مزید سرخیاں گہری ہوئی تھی۔ وہ پنک کلر کی فٹنگ والی فراک میں ملبوس تھی جس میں اس کے جسم کی تمام تر رہنائیاں نظر آ رہی تھی، یہاں تک سفید پنڈلیوں سے لے کر اس کی تھائیز تک کسی حد تک واضح ہو رہی تھی۔ اپنی طرح لباس بھی بیہودہ ہی پہنتی ہو، وہ غصے سے بولتے اپنی شال گلے سے اتارتے ہوئے اس کے وجود کے گرد اڑا گیا تھا۔ خان، گیلا ہونے کی وجہ سے ایسا ہوا ہے، میں پوری چادر میں حویلی سے نکلی تھی۔ وہ اس کے بیہودہ کہنے پر تڑپ اٹھی تھی۔ نکلی کیوں حویلی سے؟ کس کی اجازت سے نکلی تم؟ وہ غصے سے اس کی طرف دیکھتے اس کی گردن دبوچ گیا تھا۔ انایا اس کا حویلی میں انتظار کر رہی تھی۔ وہ یہاں پھنس گیا تھا۔ حویلی جا کر اسے کیا وضاحت دے گا، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ انایا کو بنک بھی پڑ جاتی کہ ملالہ اس کے ساتھ ہے، وہ اپنی اور اس کی جان ایک کر دیتی۔ وہ یہ سب سوچتے بھاری ہوتے اعصابوں کے ساتھ بڑکتے ہوئے ملالہ خان کی گردن دبوچے ہوئے تھا۔ خان! ملالہ خان کانپتے ہوئے اپنی گردن چھڑوانے کی ناکام صحیح کرتے اسی لمحے ہوش و خرد سے بیگانہ ہوتے اس کی مضبوط باہوں میں جھول گئی تھی۔ درخزئی خانزادہ دانت پر دانت جمائے اس کے نازک وجود کو اپنے باہوں میں گود میں اٹھا گیا تھا۔ وہ اب تیز تیز قدموں سے آگے بڑھ رہا تھا۔ درخزئی خانزادہ ملالہ خان کو گود میں اٹھائے پچھلے آدھے گھنٹے سے چلتے ہوئے ایک چھوٹے سے کاٹیج کی طرف بڑھا۔ ہر طرف گہرا اندھیرا پھیل چکا تھا۔ سردی کی شدت بڑھ رہی تھی۔ درخزئی خانزادہ نے آگے بڑھتے اس کاٹیج کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ 2 3 بار دروازہ کھٹکھٹانے پر ایک درمیانی عمر کے آدمی نے دروازہ کھولا تھا۔ وہ تحیر زدہ نگاہوں سے درخزئی خانزادہ اور اس کی باہوں میں ملالہ خان کو دیکھ رہا تھا۔ ہم دونوں غلطی سے اس دریا میں اونچائی سے گر گئے تھے، بہت مشکل سے میں نے اسے بچایا ہے۔ ہم دونوں کو یہاں رات گزارنے کی اجازت مل سکتی ہے؟ درخزئی خانزادہ نے سامنے کھڑے آدمی کی آنکھوں میں تحیر دیکھتے اسے رات رکنے کی اجازت چاہی تھی۔ یہ کون ہے تمہارا؟ غیر عورت کو اٹھایا ہوا ہے؟ وہ مشکوک زدہ ہوتے کافی غصے سے بولا تھا۔ بیوی ہے یہ میری۔
ہم دونوں اوپر پہاڑ کی اونچائی سے اس دریا میں گرے تھے، درخزئی خانزادہ نے جواباً دان پیستے کہا۔ وہ بیوی اسے مشکوک نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ یہ میری بیوی ہی ہے، کسی پرائی عورت کے لیے میں کیوں اس خطرناک دریا میں کودوں گا؟ درخزئی خانزادہ نے اس کے مسلسل گورنے پر جھنجھلاتے ہوئے وضاحت دی۔ وہ تو ٹھیک ہے، مگر تم دونوں اتنی اونچائی پر کیا کر رہا تھا؟ اور یہ غلطی سے گرنا کیا ہوتا ہے؟ اس آدمی نے درخزئی کو گورتے ہوئے تفتیشی لہجے میں مزید سوال کیے۔ ہم دونوں اوپر چھپن چھپائی کھیل رہے تھے، جگہ دینی ہے تو دو، ورنہ میں کوئی اور ٹھکانہ تلاش کر لوں گا۔ درخزئی خانزادہ اب بڑک اٹھا تھا۔ رب نواز خان کون ہے باہر؟ ایک کم عمر سی سرخ و سفید چہرے والی لڑکی نے دروازے پر آتے پوچھا۔ تم اندر جاؤ، تم کیوں آیا ادھر؟ وہ آدمی اس لڑکی کی طرف لڑتے غصے سے بولا۔ پیچھے ہٹو تم، ہر وقت کا روک ٹوک کرتا ہے، اللہ کبھی ایک کم عمر لڑکی کا نصیب میں تم جیسا بوڑھا مرد نہ لکھے۔ وہ جواباً غصے سے جواب دیتے درخزئی کی طرف بڑھی۔ ہم کو یقین ہے یہ تمہارا بیوی ہے، اس لیے تم اندر آ جاؤ، وہ درخزئی خانزادہ سے سنجیدگی سے کہتے اندر کی جانب بڑھ گئی تھی۔ درخزئی ایک نظر آدھی عمر کے آدمی پر ڈالتے اندر کی جانب بڑھ گیا تھا۔ وہ آدمی کہیں سے بوڑھا نہیں تھا، لڑکی اس کی عمر زیادہ تھی، مگر لڑکی جیسے اسے تانا مار گئی تھی اور وہ برداشت کر گیا تھا۔ اس سے اندازہ ہوتا تھا وہ اپنی بیوی سے بے حد محبت کرتا ہے۔ رب نواز دروازہ بند کرتے درخزئی کے پیچھے اندر کی جانب بڑھا۔ وہ لڑکی درخزئی کو لے کر کمرے کی طرف بڑھی تھی۔ تم ادھر رات رک سکتا ہے، اپنی بیوی کو لے کر اندر جاؤ، سردی بہت ہے، اندر آتش دان جل رہا ہے، اندر چھوٹا سا ٹرنک ہے، اس میں ہمارا کپڑا ہے، اور اپنی بیوی کو پہنا دو، اس کو گرمی ملے گا، یہ ہوش میں آ جائے گا، وہ درخزئی سے کہتے وہاں سے چلی گئی تھی۔ درخزئی اندر کی جانب بڑھتے ملالہ خان کو اندر بچھی ایک چارپائی پر لٹا گیا جس پر گرم بستر بچھا تھا۔ اسے چارپائی پر نرمی سے لٹاتے ہوئے دروازہ بند کرنے کے لیے بڑھا تھا۔ باہر سے آتی آوازوں پر اس کے قدم ٹھہرے تھے۔ یہ کیا کیا تم نے؟ ایک ہی کمرہ ہمارا چھوٹا سا گھر میں، وہ بھی ایک انجان مرد کو دے دیا، رب نواز اونچی آواز میں بول رہا تھا۔ یہ برآمدہ ہے، ہم تم ادھر سو جائے گا تو آج کیا ہو جائے گا؟ اس کا عورت کا حالت دیکھا تھا، اس کو کمرہ اور چارپائی کی ضرورت ہے، اس لڑکی نے متانت سے جواب دیا۔ گل مکھانا تم جانتا ہے اچھی طرح ہم تمہارا بغیر نہیں رہ سکتا، آج رات کیسے کاٹے گا تم کو اندازہ نہیں کیا؟ رب نواز کی آواز مدھم ہوئی تھی، یقیناً وہ اپنی بیوی کو اپنی باہوں میں قید کر چکا تھا۔ گل مکھانا کی کوئی آواز اب نہیں آئی تھی۔ رب نواز کی بات پر اندر کھڑا درخزئی گہرا مسکرایا تھا۔ اسے عنایا شدت سے یاد آئی تھی، وہ بھی تو ایسا ہی تھا اپنی سوین کے لیے، اور وہ بھی اس کی باہوں میں قید ہوتے خاموش ہو جاتی تھی۔ وہ دروازہ اندر سے لاک کرتے ملالہ خان کی طرف بڑھا جو ہوش خود سے بیگانہ پڑی تھی۔ اس کا چہرہ سردی کی شدت سے نیلا پڑ رہا تھا۔ ملالہ خان کے تن سے اس کے کپڑے جدا کرنا ضروری تھا۔ درخزئی خانزادہ لب بینچوں سے دیکھ رہا تھا۔ کمرے کے وسط میں چھوٹا سا آتش دان چل رہا تھا۔ کمرہ گرم تھا مگر ملالہ خان گیلے کپڑوں میں ملبوس تھی، اگر وہ ایسے رہتی تو مر بھی سکتی تھی۔ وہ چارپائی کی طرف بڑھتے ملالہ خان کی کمر میں ہاتھ ڈالتے، اس کے تن سے اپنی چادر جدا کرتے، اس کی فراک کی زپ نیچے کھسکا گیا تھا۔ اس کا دو آتشہ نوخیز بدن درخزئی کے سامنے تھا۔ وہ اپنی نگاہیں پھیرتے اس کے تن سے وہ فراک جدا کرتے، کمرے کے وسط میں اچھال گیا تھا۔ وہ اپنی نظریں چرائے اس کے جسم کو ہر پردے سے آزاد کر گیا تھا۔ درخزئی کی کپ کپاتی انگلیاں اس کے نوخیز بدن کو چھوتے، اس کے اندر برقی لہریں سی دوڑا گئی تھی۔ رات کی اس تنہائی میں اس کے اندر حق ملکیت کا جذبہ اس کا خوبصورت بدن شدومت سے بیدار کر گیا تھا۔ درخزئی کی نگاہیں نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے کمسن نازک وجود کا احاطہ کر گئی تھی۔ وہ بنا کسی پردے کے اپنی تمام تر رہنائیوں کے اس کے سامنے تھی۔ وہ پسینے سے تر ہوتے اسے دیکھ رہا تھا۔ یکدم کرنٹ کھا کر اس سے دور ہوتا اس چارپائی سے اٹھ چکا تھا۔ وہ کسی صورت ملالہ خان کو حق ملکیت احساس سے چھونا تو دور کی بات اسے دیکھ بھی نہیں سکتا تھا۔ اگر وہ ایسا کرتا تو اس عشق کی توہین ہوتی جو وہ عنایا سے کرتا تھا۔ بیڈ پر پڑا ہوش و خرد سے بیگانہ وجود غیر عورت ہوتی، وہ مر کر بھی اس کے قریب نہ جاتا، اس کا لباس نہ اتارتا، چاہے کوئی بھی سچویشن ہوتی، مگر جو بھی تھا وہ اس کے نکاح میں تھی۔ وہ ایک انسان تھا۔ اس لمحے اس کا نوخیز بدن دیکھتے اور چھوتے اس کے اندر کچھ پلوں کے لیے حق ملکیت کا جذبہ بیدار ہوا تھا۔ وہ جبڑے بھینچتے ہوئے جلدی سے ملالہ خان کے اوپر گرم رضائی ڈالتے ہوئے آتش دان کی طرف بڑھا، اپنی شرٹ اتار کر آتش دان کے سامنے پھیلاتے ہوئے۔ درخزئی خانزادہ آتش دان کے سامنے بیٹھتے آنکھ سینکنے لگا۔ کیا کروں میں؟ عنایا کو پتہ چلا ملالہ خان میری بیوی ہے، کیا وہ مجھ پر اعتبار کرے گی؟ وہ آنکھ پر نگاہیں جمائے گہری سوچ میں گم تھا۔ کیا کروں خانم بی میں، آپ نے مجھے کس عذاب میں ڈال دیا ہے؟
ملالہ خان میرے لیے کسی آزمائش سے کم نہیں خانم بھی۔ وہ جوان ہے، اس کی حق تلفی کرتے مجھے احساس ہوتا ہے وہ کسی جرم میں مبتلا نہ ہو جائے۔ اس نے میرے نکاح میں رہتے ہوئے کوئی غلط قدم اٹھایا، اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ وہ جبڑے بیچتے جلتی آگ پر نگاہیں جمائے ہوئے تھا۔ معافی چاہتی ہوں، صرف جیسے رکھو گے رہ لوں گی، تمہارے اور نایا کے بیچ بھی نہیں آؤں گی۔ ساری عمر رشتے کو چھپاؤ گے تب بھی آہو پکار نہیں کروں گی۔ بس رات کی تنہائی میں کچھ گھڑیوں کے لیے میرے شوہر بن جانا۔ ملالہ خان کے لفظ اس کی سماعتوں میں گونجتے درخزئی خانزادہ کے وجود میں شرارت سے دہکا چکے تھے۔ وہ اس کے قریب کیوں آنا چاہتی تھی؟ ایک عورت ہونے کے ناطے اپنی جائز نیڈز پوری کرنے کا آنا چاہتی تھی، یا پھر وہ سچ میں اسے چاہتی تھی؟ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ مجھے جلد از جلد ملالہ کو اپنے نکاح سے آزاد کرنا ہے۔ اگر اس نے پھر سے ایسی ویسی کوئی حرکت کی تو اب کی بار میری غیرت اسے جان سے مار ڈالے گی۔ وہ گہرے سانس لیتے آنکھیں میچے انایا کو سوچنے لگا۔ آئی لو یو سوین، میں تمہارا مجرم ہوں، مگر میرا یقین کرو میں صرف تمہارا ہوں۔ اس عورت کے ساتھ ایک کمرے میں ہوتے ہوئے بھی تم ایک پل کے لیے میری نگاہوں سے اوجھل نہیں ہوئی۔ وہ نایا کے خوبصورت چہرے کو یاد کرتے اس سے زیر لب مخاطب تھا۔ رات گہری ہوتی جا رہی تھی۔ وہ دوبارہ سے ملالہ خان کی طرف نہیں بڑھا تھا۔ اس کا چہرہ سردی کی شدت سے نیلا پڑ رہا تھا، مگر وہ دوبارہ اسے حق ملکیت کے احساس سے اسے چھو لیتا یا دیکھ لیتا تو عنایہ سے پہلے خود کو کبھی معاف نہ کر پاتا۔ وہ زمین پر بچھی کارپٹ پر چت لیٹے اپنے سر کے نیچے بازو رکھے آنکھیں موند گیا تھا۔ ملالہ خان کی آنکھ دکھتے سر کے ساتھ کھلی تھی۔ ملالہ خان نے اپنے سر میں اٹھتی ٹیسوں سے اپنے سر کو جکڑے ادھر ادھر نگاہ دوڑائی۔ درخزئی اسے زمین پر آنکھیں موندے لیٹا نظر آیا تھا۔ خان، وہ اسے مدھم سا پکارتے اٹھ کر بیٹھی تھی۔ دوسرے لمحے خود کو دیکھتے وہ سرخ ہوتے رضائی اپنے کندھوں تک کر گئی تھی۔ اس کے کپڑے درخزئی نے اتارے، وہ یہ سوچتی سرخ گلاب ہوئی تھی۔ دوسرے لمحے اذیت نے اس کے پورے وجود کا احاطہ کیا تھا۔ اس کے کپڑے اتار کر بھی اس سے دور چلا گیا تھا۔ ملالہ خان نے ڈبڈبائی آنکھوں سے سامنے لگے لمبے سے فریم نما مرر میں رضائی اتارتے خود کو دیکھا۔ بے داغ پورا نوخیز بدن، جسے کسی نے آج تک چھوا نہیں تھا، جسے دیکھتے کوئی بھی عابد و زاہد اپنا ایمان گنوا سکتا تھا، مگر اس کے اپنے ہی شوہر نے اسے ایسے ہی چھوڑ دیا تھا۔ تذلیل تکلیف کے احساس سے ملالہ خان کی آنکھوں سے آنسوؤں کی برسات ہوئی تھی۔ وہ ایک ہاتھ سے رضائی کو جکڑے، دوسرے ہاتھ سے وہ اپنے بال نوچے ہذیانی چیخیں مارنے لگی تھی۔ اس سے درخزئی خانزادہ کی دوری برداشت نہیں ہوئی تھی۔ وہ جس طرح عنایہ سے لپٹتا تھا اس کے لیے پاگل تھا۔ وہ کمرے کے باہر کھڑے ہوتے اس کی دیوانگی، اس کی جنون خیزیوں سے بری مدھم سرگوشیاں سنتی رہی تھی۔ حسد و رقابت، خود و توہین کے احساس سے اس کا پورا بدن شعلوں کی زد میں آیا تھا۔ دماغ کی رگیں پھٹنے کے قریب ہوئی تھیں۔ درخزئی خانزادہ ملالہ خان کی چیخوں پر ہڑبڑاتے ہوئے اٹھا تھا۔ وہ اپنے بال مٹھیوں میں جکڑے ہذیانی چیخیں مار رہی تھی۔ ملالہ خان کی چیخوں پر باہر سے دروازہ بھی دڑ دڑ بجنا شروع ہو چکا تھا۔ درخزئی خانزادہ حواس باختہ ہوتے نیند سے اٹھتے سچویشن سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ کیا ہو رہا ہے اندر؟ یہ لڑکی تمہارا بیوی نہیں ہے کیا؟ تب نواز خان دروازہ بجاتے چیخا تھا۔ درخزئی خانزادہ تیزی سے اٹھتے ملالہ خان کی طرف بڑھتے اس کے منہ پر ہاتھ جما گیا۔ ملالہ خان درخزئی خانزادہ کی گرفت سے خود کو آزاد کرنے کی کوشش میں ہلکان ہوئی تھی۔ دروازہ کھولو ورنہ ہم توڑ دے گا۔ تب نواز کی گرج پر درخزئی خانزادہ نے قہر بار نگاہوں سے ملالہ خان کو گھورا تھا۔ ہاتھ ہٹا رہا ہوں، آواز دے کر کہو تم میری بیوی ہو۔ درخزئی خانزادہ غراتے ہوئے اس کے لبوں سے ہاتھ اٹھا گیا تھا۔ ہوں کیا بیوی؟ وہ روتے ہوئے اس کی سینڈوں مٹھیوں میں جکڑے جواباً استفار کر گئی تھی۔ ملالہ، جان لے لوں گا تمہاری۔ وہ دروازہ دیکھ رہی ہو کتنا ہنستا ہے، دو چار ضربیں لگنے سے ٹوٹتے ہوئے گر جائے گا۔ اپنی حالت دیکھ رہی ہو، کیا چاہتی ہو ایسے وہ غیر مرد تمہیں دیکھے؟ وہ ناگواری سے بولتے اسے قہربار نگاہوں سے گور کر رہ گیا۔ جب مجھے اپنی عزت نہیں مانتے، اپنی بیوی نہیں مانتے، تو کیا فرق پڑتا ہے مجھے کوئی بھی دیکھے؟ ملالہ خان شدت گریہ سے چیخی تھی۔ ملالہ، وہ اپنا ہاتھ اٹھاتے پھر سے رک گیا تھا۔ ملالہ خان گہرے سانس لیتے اس کا معلق ہاتھ دیکھ رہی تھی۔ مارو مجھے خان، مارو مجھے، بیوی کا درجہ دیتے نہیں ہو، پھر کس حق سے مجھ پر ہاتھ اٹھاتے ہو؟ ملالہ خان جواباً چیخی تھی۔ ملالہ، بکواس بند کرو، اونچی آواز میں بولو تم میری بیوی ہو، ورنہ یہیں اس بستر پر تمہارا گلا دبا دوں گا۔ درخزئی سرگوشی نما آواز میں پھنکارتے اس کے گلے پر ہاتھ رکھ گیا تھا۔ مار ڈالو، ایسی زندگی سے موت اچھی جو تمہارے ہاتھوں آئے، وہ تڑپتے ہوئے گھٹی آواز میں بولتی۔ ڈرامہ کرتی ہو ڈرامے باز عورت، پہاڑ سے کودتے ہوئے تمہاری جان جا رہی تھی، اب میرے ہاتھوں مرنا ہے تمہیں؟ وہ غراتے ہوئے اس کی گردن پر اپنی گرفت مضبوط کر گیا تھا۔
دروازہ دڑ دڑ بجاتے باہر سے رب نواز مسلسل چیخ رہا تھا۔ درخزئی خانزادہ ملالہ خان کو اپنی گرفت سے آزاد کرتے جلدی سے کمرے میں رکھے ٹرنک کی طرف بڑھا۔ ملالہ خان تکیے پر گرتے بری طرح اونچا اونچا رونے لگی تھی۔ درخزئی خانزادہ نے اس میں سے کپڑے نکالتے ملالہ خان کی طرف بڑھتے اس پر پھینکے۔ پہنو اسے، وہ حکمیہ لہجے میں ہررایا تھا۔ ملالہ خان خود پر رضائی اوڑھے سسکیوں سے مزید شدت سے رونے لگی تھی۔ وہ درخزئی کی اڑاہٹ پر پلٹی نہیں تھی۔ ارے ہم کہہ رہا ہے دروازہ کھولو، رب نواز دہاڑا تھا۔ درخزئی خانزادہ جبڑے بھینچتے ہوئے ملالہ خان کو بازو سے جکڑے اسے بٹھاتے ہوئے اسے سیاہ رنگ کا فراک پہنا گیا تھا۔ ملالہ خان روتے ہوئے چکراتے وجود کے ساتھ اسے زخمی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ درخزئی نے اسے قہربار نگاہوں سے گھورتے ہوئے اسے فراک اور ٹراؤزر پہنایا۔ اس کے وجود پر زمین پر پڑی اپنی چادر اٹھائے اڑاتے ہوئے وہ زمین پر اپنی قمیض اٹھاتے پہن گیا تھا جو اب آگ کی حدت سے کافی حد تک خشک ہو چکی تھی۔ وہ اپنی قمیض پہنتے دروازے کی طرف بڑھتے دروازہ کھول گیا۔ یہ کیا ہو رہا تھا اندر؟ رب نواز نے درخزئی کو پورا۔ رب نواز کی بیوی بھاگتے ہوئے ملالہ خان کی طرف بڑھی جو چارپائی پر بیٹھی چادر کے کونے سے آنکھیں رگڑ رہی تھی۔ یہ کون ہے تمہارا؟ تم اس کا بیوی نہیں؟ رب نواز کی بیوی نے ملالہ خان سے سوال کیا۔ ملالہ خان مزید شدت سے رونا شروع ہو چکی تھی۔ ملالہ، درخزئی غصے سے تنبیہی لہجے میں ہرایا تھا۔ خان کی بیوی ہوں، پہلی بیوی ہوں، مگر اسے اپنی دوسری عورت کی علاوہ کچھ نظر ہی نہیں آتا۔ ملالہ خان روتے ہوئے کرب سے بولی تھی۔ گل مکھانہ اور رب نواز حیرانگی سے درخزئی خانزادہ کو دیکھ رہے تھے۔ ملالہ خان کی خوبصورتی دیکھ کر انہیں یقین نہیں آ رہا تھا۔ سامنے کھڑا انسان دوسری شادی بھی کر سکتا ہے۔ درخزئی خانزادہ ملالہ خان کو قہربار نگاہوں سے گھورتے بمشکل خود پر قابو پا رہا تھا۔ رب نواز کی بیوی اور رب نواز اسے ایسے گھور رہے تھے جیسے اس نے کوئی گناہ کبیرہ سر انجام دے دیا ہو۔ توبہ توبہ، ہم کو یقین نہیں آ رہا، تم نے اس کا ہوتے ہوئے دوسری شادی کر لیا؟ گل مکھانہ حیرت و استعجاب سے اپنے سینے پر ہاتھ مارتے ہوئے بولی۔ یہ تو اس سے پوچھیں اس کے ہوتے ہوئے میں نے شادی کیسے کر لی؟ کوئی تو بات ہوگی جس نے مجھے شادی کرنے پر مجبور کیا۔ درخزئی خانزادہ کے چپتے لہجے پر ملالہ خان کی رنگت زرد ہوئی تھی۔ اسی ایک بات سے وہ خاموش ہو جاتی تھی۔ وہ جانتی تھی گناہ کبیرہ اس سے ہوا تھا، مقابل سے نہیں۔ اٹھو، ہم اسی وقت جا رہے ہیں یہاں سے۔ درخزئی خانزادہ نے ملالہ خان کی طرف بڑھتے اسے کلائی پکڑے اسے بے دردی سے چارپائی سے نیچے اتارا۔ وہ لڑکھڑاتی ہوئی کھڑی ہوئی تھی۔ ملالہ خان نے زمین پر پڑی گل مکھانے کے جوتے پاؤں میں جلدی سے پہنے، ورنہ وہ بے درد انسان اسے بنا جوتے کے ہی گھسیٹنے لگتا۔ تم اتنی رات کو کہاں جائے گا؟ صبح تو ہونے دو۔ گل مکھانہ چارپائی سے اٹھتی جلدی سے بولی۔ بہت بہت شکریہ آپ دونوں کا، ہم لوگوں نے اتنی مدد کی۔ میری پہلی بیوی میرا انتظار کر رہی ہوگی۔ درخزئی خانزادہ لفظ چباتے ملالہ خان کی کلائی جکڑے تیزی سے کمرے سے نکل گیا تھا۔ توبہ توبہ، کتنا سنگ دل مرد ملا اس بیچاری کو رب نواز۔ ہم کتنا ناشکرا ہے، تمہارا ذرا سا بڑا عمر کا واسطہ تمہیں اتنی باتیں سناتا ہے۔ اگر خوبصورت جوان مرد ایسا ہوتا ہے، ہم کو تو تم ہی قبول ہے۔ گل مکھانہ کی آواز پر درخزئی کی خانزادہ کے قدم رکے تھے۔ اس نے سرخ آنکھوں سے ملالہ خان کو دیکھا جو اسے بھیگی آنکھوں سے دیکھتے سردی کی شدت سے لرز رہی تھی۔ سنگ دل مرد نہیں، ایک عورت بھی ہوتی ہے۔ تمہاری سنگ دلی کا قصہ سن کر وہ تم پر نہیں، تب بھی مجھ پر لعنت و ملامت کرتے، میں نے تم جیسی عورت کو رکھا ہی کیوں ہے؟ وہ لفظ چباتے اس کی کلائی بے دردی سے کھینچتے آگے بڑھا تھا۔ ملالہ خان اس کے لفظوں پر ہذیانی چیختی اس کے ساتھ کھینچتی چلی گئی تھی۔ وہ اس کوٹیج سے باہر نکلتے تیز تیز آگے بڑھتے اونچائی کی طرف بڑھنے لگا۔ وہ قہر برساتی سردی میں ہچکیوں سے روتے گرتی پڑتی درخزئی خانزادہ کے ساتھ آگے بڑھ رہی تھی۔ التمش خانزادہ کمبل میں غروب کافی دیر سے سونے کی ناکام صحیح کر رہا تھا۔ سردی کی شدت زیادہ تھی مگر گاڑی کے اندر اس کا دم گھٹ جاتا۔ پورا وجود ایک دہتی آگ کی لپیٹ میں تھا۔ زمرحان کو بھول جانا ایسا تھا جیسے اپنے وجود کو بھول جانا۔ اس کے رگوں پے میں کسی زہر کی طرح اتری ہوئی تھی۔ اب تو وجود کی رگوں کے ساتھ خون کی رنگت میں نیلی ہونا شروع ہو گئی تھی۔ وہ کسی نہ کسی کی تو کل ہو جاتی، وہ کیا کر لیتا؟ زاویار خانزادہ اسے اس کی حیثیت جتا چکا تھا۔ اس کی حیثیت ایک وفادار کتے کی سی ہی تھی۔ کتا کتنا ہی وفادار کیوں نہ ہو، جب وہ کاٹنے لگے تو گولی کا حقدار ہی ٹھہرتا ہے۔ وہ اپنی سوچ پر تلخی سے مسکرایا تھا۔ وہ موت سے کھیل کر زمرخان کو حاصل کر سکتا تھا مگر وہ اس کی ہی نہ تھی۔ پتہ نہیں کس کے لیے وہ اس دن اپنی جان پر کھیل کر بھاگ رہی تھی۔ وہ یہ سوچتے اپنی مٹھیاں بے دردی سے دبوچ گیا تھا۔ پورا وجود پھر سے اندیکھی آگ میں جل اٹھا تھا۔ درخزئی خانزادہ نے اسے کچھ نہیں کہا ہوگا، وہ جانتا تھا۔ وہ جتنا بھی پتھر دل سے ہی اپنے رشتوں کے لیے نہیں تھا، وہ زمرخان کو وہی سزا دیتا جو وہ سہن کر سکتی تھی۔
کیا سزا دی ہوگی خان نے اسے؟ التمش خانزادہ بے چینی سے سوچتے کروٹ بدل گیا تھا۔ اس کی ایک خوفزدہ نگاہ پر وہ زاویار خانزادہ سے کچھ کہہ نہ سکا تھا۔ ان سرمئی آنکھوں میں التمش خانزادہ کی جان بستی تھی۔ وہ کیسی ان آنکھوں میں ڈر خوف دیکھ سکتا تھا؟ وہ بے چینی سے کروٹیں بدل رہا تھا کہ بس کی چھت پر لیٹے آدمیوں میں سے کسی کا موبائل فون رنگ ہوا تھا۔ ہیلو؟ ہاں، ہم کو پتہ ہے کیا کرنا ہے۔ تم فکر نہ کرو، اس زاویار کا کچھ نہیں بچے گا۔ ہاں، زاویار پر حملہ کرنے والے یہاں کے نہیں ہوں گے، اس بات کا ہم خاص طور پر خیال رکھیں گے۔ وہ لوگ کافی خطرناک ہیں۔ فکر نہ کرو، اس زاویار کو ایسی موت ملے گی کہ سوچ ہے تمہاری۔ وہ آدمی کمبل کے اندر بولتے التمش خانزادہ کو ساکت کر گیا تھا۔ اچھا، وہ اس کا وفادار کتا اس کا ساتھ نہیں؟ وہ آدمی اب اونچا کہکا لگا گیا تھا۔ اب تو زیادہ آسان ہو گیا سب کچھ۔ وہ آدمی ہنستے ہوئے فون بند کر چکا تھا۔ التمش خانزادہ متھیاں دبوچے خود پر بمشکل قابو پا رہا تھا۔ دوسرے لمحے وہ ایک ہی جس میں اس آدمی کی طرف بڑھتے، اس کے پیٹ پر اپنے گھٹنے کا دباؤ ڈالتے، اپنی قمیض سے پسٹل نکالتے، اس آدمی کے چہرے سے کمبل ہٹاتے اس کی پیشانی پر رکھ گیا تھا۔ کون ہو تم؟ وہ گھٹی گھٹی آواز میں بولا تھا۔ تیری موت۔ التمش خانزادہ غراتے ہوئے پسٹل کی نوک پوری قوت سے اس کے سر پر بے حد بے دردی سے مارتے ہوئے اسے بے ہوش کر گیا تھا۔ دوسرا آدمی بھی خود پر سے کمبل اتارتے اٹھ کر بیٹھا تھا۔ اس سے پہلے وہ اپنی قمیض سے پسٹل نکالتا، التمش خانزادہ اسے کوئی بھی موقع دیے بغیر اس کی پیشانی پر اپنی پسٹل کی نوک رکھ گیا۔ اگر کوئی بھی حرکت کی چالاکی کی تو یہیں پر بم ڈالوں گا۔ میری پسٹل میں سلنسر لگا ہوا ہے، گولیوں کی آواز کسی تک نہیں جائے گی۔ وہ کراتے ہوئے اس کی پیشانی پر اپنی پسٹل کی نوک کا دباؤ بڑھا گیا۔ کیا چاہتے ہو تم؟ اس آدمی نے سنجیدگی سے پوچھا۔ کون ہو تم لوگ اور زاویار خانزادہ کو کیوں مارنا چاہتے ہو؟ التمش خانزادہ نے اسے گھرتے برفیلے لہجے میں سوال کیا۔ وہ لوگ حلیے سے خود کو یہاں کے باشندے ظاہر کر رہے تھے، مگر وہ یہاں کے نہیں تھے، کافی مشکوک لگ رہے تھے، اس لیے ان لوگوں نے ہمارا تعلق کسی سے نہیں ہے۔ ہم کو فون پر آرڈر دیا جاتا ہے کوئی زاویار خانزادہ کو مارنا چاہتا ہے، مگر اس کو اس سب کا واسطہ کوئی بھی یہاں کا بندہ نہیں چاہیے تھا۔ اس آدمی نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ اپنا زبان ٹھیک کرو، سیدھی طرح بولو۔ التمش غرایا تھا۔ ہم لوگوں کا تعلق کسی سے نہیں ہے، ہم ایک چھوٹے سے گروہ سے تعلق رکھتے ہیں، ہمیں زیادہ کچھ نہیں پتا، ہم صرف بندے دیتے ہیں، وہ بھی ہمارا مالک انتظام کرتا ہے، ہم کو کچھ نہیں پتا۔ التمش کو دیکھتے اسے یقین دلانے کی کوشش کر رہا تھا۔ فون دو اپنا۔ التمش خانزادہ کے حکم پر اس نے بہت آسانی سے اپنا فون اس کے حوالے کر دیا تھا۔ التمش فون کا لاک اس سے کھلواتے، کال ہسٹری چیک کرتے لب بینچ گیا تھا۔ جس نمبر سے فون میسج کیے گئے تھے وہ دبئی کے تھے۔ وہ جو بھی کوئی تھا وہ بہت ہوشیاری سے یہ سب کروا رہا تھا۔ زاویار خانزادہ کو مارنا بھی مقصد تھا۔ وہ خود پر کسی قسم کا الزام بھی نہیں چاہتا تھا، مگر وہ جو کوئی بھی تھا زاویار خانزادہ کا جاننے والا تھا۔ التمش خانزادہ نے لب بینچ دونوں کے فون بس کی چھت سے نیچے پھینکے۔ اس آدمی نے بڑی ہوشیاری سے اپنی قمیض کی جیب کی طرف ہاتھ بڑھاتے پسٹل نکالنی چاہی۔ التمش خانزادہ اس کے منہ پر ہاتھ رکھتے اپنی پسٹل اس کی ہتھیلی پر گولی چلا گیا۔ اس آدمی کی درد سے آنکھیں باہر کو بل آئی تھی۔ ایک بات یاد رکھنا، میرے ہوتے خان کو کوئی 1 انچ بھی نہیں پہنچا سکتا۔ التمش اپنے سر کی بینڈیج ایک ہاتھ سے بے دردی سے کھولتے، اس کے جبڑے کے اطراف میں اچھی طرح لپیٹتے پیچھے سے بے دردی سے باندھ گیا تھا۔ وہ آدمی درد سے ہاتھ پیر چلا رہا تھا۔ التمش ان دونوں کی پسٹل اپنے قبضے میں کرتے وہ بے ہوش آدمی کو ٹانگوں سے گھسیٹتے بے دردی سے بس سے نیچے دھکیل گیا تھا۔ دوسرا آدمی یہ دیکھتے خوف سے پیچھے کو ہوا تھا۔ تیرا آدمی بچ جائے گا، احتیاط سے پھینکا ہے، تو بھی بچ جائے گا، بس ہڈی پسلی ٹوٹے گی، تم دونوں آئندہ کسی کو مارنے کی سپاری نہیں لے سکو گے۔ التمش خانزادہ اسے بھی ٹانگوں سے گھسیٹتے بس سے نیچے پھینک چکا تھا۔ التمش اب بس کے اوپر بیٹھا اپنی پسٹل اپنی پیشانی پر ٹکائے ہوئے تھا۔ دوسرے لمحے وہ بیگ کندھے پر ڈالے چلتی بس سے ہی کود چکا تھا۔